دوستون، آج ہم اس شخصیات کا واقعہ سننے جا رہے ہیں جو جنت کی خواتین کی سردار ہے، حضرت فاطمہ زہرا۔ وہ جن کا نام سن کر دل میں سکون اتار آتا ہے، وہ جن کا گھر فقری تھا لیکن جنت سے روشن تھا، وہ جن کا چہرہ حضور کے چہرے کی پرچھائی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سبحان اللہ۔ سوچئے، وہ فاطمہ جو بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، جب لوگ ان پر پتھر مارتے وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر رو دیتی تھی۔ وہ صرف بیٹی نہیں تھی، ایک ساتھی، ایک مددگار، ایک صبر کی مثال تھی۔ ان کا بچپن مشکل تھا لیکن ان کی روح میں ایمان اور صبر کا سمندر تھا۔ پھر جب ان کی شادی مولا علی سے ہوئی تو وہ دونوں مل کر ایک ایسی زندگی گزرتے رہے جس میں سکون تھا، عبادت تھی اور تقویٰ تھا، مگر سکھ نہیں، فقر اور صبر تھا۔ بی بی فاطمہ چکی پیستی تھی، اپنے ہاتھوں سے دالیں پیس کر گھر کا کھانا بناتی تھی، لیکن زمین پر سونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ان کا سب سے بڑا سکون تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں دیکھا کہ فاطمہ چکی چلا رہی ہیں، ہاتھ خس گئے ہیں، آنکھوں میں تھکن ہے، لیکن زبان پر الحمدللہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں درد آیا لیکن وہ صرف مسکرائے اور کہا، فاطمہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں ہر تکلیف میں مدد دے؟ وہ کہیں، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ تھی وہ طاقت جس سے فاطمہ نے زندگی کے ہر دکھ کو جیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ مدینہ کی ہوا میں وہ روشنی اب کم ہو گئی تھی جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے تھی۔ گھر میں خاموشی تھی، مسجد میں اداسی تھی، اور بی بی فاطمہ کا دل طوفان بن گیا تھا۔ وہ ہر روز اس جگہ جاتی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور چپ چاپ آنسو بہا لیتی تھی۔ کسی نے پوچھا، یا فاطمہ، آپ اتنا روتی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، میرا دل تو اب خالی ہے، جس پہ میرے والد کی محبت اور رحمت چھائی رہتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا دریا تھا۔ وہ روز اپنے بچوں حسن اور حسین کو دیکھتی اور کہتی، آج سے تمہارا نانا ہم سے جدا ہو گئے۔ کبھی کبھی وہ مسجد کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھتی اور کہتی، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہے جو آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ الفاظ سن کر فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا تھا۔ حضرت علی روز ان کے پاس بیٹھتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دیتے، لیکن علی بھی تو درد کے سمندر میں تھے۔ وہ خود بھی اداس تھے، لیکن فاطمہ کو دیکھ کر اپنا غم چھپاتے تھے۔ ایک رات بی بی فاطمہ اٹھ کر مسجد کے قریب گئی۔ وہ ستاروں بھرے آسمان کو دیکھتی رہیں اور کہا، یا اللہ، جب تک میرے والد زندہ تھے، اب میری روح بے چین ہے، مجھے ان کے پاس بلا لے۔ پھر کچھ دنوں میں ان کی طبیعت گر گئی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھیں، صرف قرآن کی تلاوت کرتی تھیں اور اپنے بچوں کو گلے لگاتی رہتی تھیں۔ ایک دن حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا ان کے گھر آئی۔ دیکھا کہ فاطمہ کی آنکھیں لال ہو گئیں، چہرہ پیلا پڑ گیا اور سانس ہلکی چل رہی ہے۔ اسماء نے کہا، یا فاطمہ، آپ کمزور لگ رہی ہے۔ وہ مسکرائی اور کہا، اسماء، میرے دل میں سکون ہے کیونکہ میں جلد اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایسے جذبات کسی ماں، کسی بیٹی کے نہیں ہو سکتے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتی ہو۔ پھر فاطمہ نے اپنی وصیت لکھوائی، مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ کوئی نہ دیکھ سکے، مجھے وہ کفن دینا جو میرے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے جنازے میں وہ لوگ شامل ہوں جن لوگوں نے ان کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا حق مارا تھا۔
ان کے دل میں درد تھا لیکن زبان پر شکایت نہیں، صرف اللہ کا نام تھا۔ حضرت علی یہ سب سن کر آنسوں میں ڈوب گئے۔ انہوں نے کہا، فاطمہ تم میری دنیا کی روشنی ہو، تم چلی گئیں تو میرا گھر اندھیرا ہو جائے گا۔ بی بی نے مسکرا کر کہا، علی تم صبر کرنا، میں تمہارا انتظار جنت میں کروں گی۔ یہ ان کے آخری کلمات میں سے تھے۔ سبحان اللہ، اس وقت آسمان میں بھی اداسی تھی، تارے بھی رو رہے تھے، اور مدینہ کے لوگ سمجھ گئے کہ رسول پیس بی اپون ہم کی بیٹی اب جنت کے لیے تیار ہے۔ رات کا وقت تھا، مدینہ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف چاندنی کے ہلکے سائے اور ہواؤں کی ہلکی سی آہٹ تھی۔ بی بی فاطمہ نے اس رات اپنے گھر کو صاف کیا، اپنے بچوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو پیار سے گلے لگایا اور کہا، میرے لالو میں آج تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں، تم دونوں ہمیشہ نماز پر قائم رہنا، مظلوموں کا ساتھ دینا اور حق پر قائم رہنا۔ مجھے اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بہت آتی ہے۔ ان کے الفاظ سن کر حسن اور حسین کے آنسو رک نہیں پائے۔ انہوں نے کہا، امی آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جائیں گی؟ بی بی مسکرائی، آنکھوں میں نمی لے کر بولی، میں کہیں نہیں جا رہی میرے لال، بس تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں گی اور پھر جنت میں تمہارا انتظار کروں گی۔ پھر انہوں نے وضو کیا، قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا۔ وہ کہتی رہی، یا اللہ مجھے اپنے رسول علیہ السلام کے پاس بلا لے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی سانس دھیمی ہونے لگی۔ اسماء بنت امیس پاس بیٹھی تھیں۔ وہ کہتی ہے، میں نے دیکھا کہ فاطمہ کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، جیسے کوئی روحانی سکون ان کے دل میں بھر گیا ہو، اور پھر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے رب سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ مدینہ میں اس رات چاند بھی اداس تھا، ہوائیں بھی رک گئیں اور مسجد نبوی کے دروازوں پر آنسو برس رہے تھے۔ حضرت علی نے جب یہ خبر سنی تو ان کے دل سے ایک درد بھری صدا نکل گئی، یا فاطمہ تم چلی گئیں اور علی اکیلا رہ گیا۔ انہوں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور دیر تک روتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے آخری وعدے کو یاد کیا۔ فاطمہ نے کہا تھا کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھے، تو حضرت علی نے اپنے چند خاص ساتھی بلائے، حضرت سلمان، حضرت عمار، حضرت مقداد اور حضرت عباس۔ رات کے اندھیرے میں چاندنی کی روشنی میں انہوں نے فاطمہ کا جنازہ اٹھایا۔ ہر قدم پر علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کے دل میں تھا، یہ وہ ہاتھ ہے جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھاما کرتی تھی، یہ وہ زبان ہے جہاں سے صبر اور شکر نکلا کرتا تھا۔ انہوں نے رات کے وقت اپنے ہاتھوں سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کو خبر نہیں ہونے دی، کیونکہ یہ فاطمہ کی وصیت تھی۔ جب مٹی ڈال دی گئی تو علی قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے قبر سے کہا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، تجھ پر سلام ہو، تو سب سے عظیم بیبی تھی اور سب سے عظیم ماں تھی۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے آ گئی ہے۔ آپ کی امت نے ان کے ساتھ وہ سب کیا جو آپ کے دل کو دکھ پہنچاتا۔ پھر وہ قبر پر گر کر روتے رہے اور رات بھر ان کے آنسو مٹی میں سماتے رہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اس رات فرشتوں نے بھی کہا، آج جنت میں خوشی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا اپنے والد سے مل گئی ہے۔ بی بی فاطمہ کی وفات کا واقعہ صرف ایک دردناک کہانی نہیں بلکہ ایک روحانی سبق ہے۔ انہوں نے ہر تکلیف میں شکر ادا کیا، کبھی گلہ نہیں کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت صرف سکھ میں نہیں، دکھ میں بھی ایمان پر قائم رہنا ہوتا ہے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ دنیا کے دکھ بھی انہیں کمزور نہیں کر سکے۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں، اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کس چیز کا غم۔ فاطمہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرات کی ہے۔ یہ بات
ہر مومن کے لیے ایک گہرا سبق ہے۔ ان کا کردار، ان کی حیا، ان کا صبر اور ان کی عبادت، سب کچھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنت صرف عبادت سے نہیں، خلوص اور محبت سے ملتی ہے۔ جب بی بی فاطمہ جنت میں اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوں گی تو وہ منظر کیسا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا ہوگا اور کہا ہوگا، میری فاطمہ، تو نے دنیا میں صبر کیا، اب آج جنت میں سکون حاصل کر۔ سبحان اللہ! یہ کہانی نہیں، ایک نور کا سلسلہ ہے جو ہر مومن کے دل میں اجالا کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بی بی فاطمہ کے صبر، حیا اور ایمان سے روشن کر دے، ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں ملا دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ایسے دل چھو لینے والے واقعات پسند ہیں۔ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کسی کے دل تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ اور اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہر نئے اسلامک اور روحانی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک ہمارے لیے ہمت اور اسلام کا پیغام دور تک پھیلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ایمان پر قائم رکھے۔